اردو دوست حضرات جو دیکھنے سے ہوتا ہے ایسا لگتا نہیں کہ اردو دوست ہیں، وہ دشمن دکھائی دیتے ہیں مجھے. اگر دوست ہیں تو خاموش رہیں اور خاموشی سن لیں. اگر خاموشی سنیں گے تو فائدہ بھی ہوگا اور کچھ تجزیہات بھی دی جائیں گے آپ کو. شہد و شکر سے شیریں اردو زبان ہماری ہوتی ہے، جس کے بولے میٹھی زبان ہماری. آج کی یہ مجلس گواہ ہے کہ اردو زندہ زبانوں میں سے ایک ہے. یہ ہندوستانی تہذیب کی روح ہے، جس میں دراوڑی تہذیب کی خوشبو بھی ہے اور آریائی تمدن کی جھلک بھی. ہندوستانی اقدار کی لبادہ ہو رہے یہ زبان دراصل یہاں کی گنگا جمنی تہذیب کی نمائندہ ہے. یہ اسی ملک کی مٹی کی خمیر سے تیار ہوئی اور شمال سے جنوب تک سفر کیا. اس سفر میں کئی اتار چڑھاؤ دیکھے. اسے سیاست کا نشانہ بھی بنایا گیا، لیکن اس کی حدی لذیذی میں کوئی کمی نہیں آئی. کمی آتی بھی کیسے، جس کو ولی نے روح بخشا، غالب نے عالمی ادب کے مواصل بنایا، سرسار نے سنوارا، پریم چند نے سینچا، منٹو نے تقویت پہنچائی. ان سب کی بدولت اردو میں تقریباً 7,000 الفاظ عربی کے، 6,000 فارسی کے اور تقریباً اتنی تعداد دیگر زبانوں مثلاً سنسکرت، انگریزی، ترکی وغیرہ سے داخل ہوئے، جس کے سبب لگ بھگ 3 لاکھ سے زیادہ ذخیرہ الفاظ یکجا ہوئے، جو ہماری قومی اتحاد کا ذریعہ بھی ہیں، جس کے سمجھنے والے نہ صرف ملک بلکہ بیرون ملک میں موجود ہیں. تو یہ کہنا بیجا نہ ہوگا، سارے عالم میں پھیلی خوشبو دیکھی، ہر لہجے میں مہکتی اردو دیکھی. اس خوبصورت محفل کو سجانے کے لیے ضلع مجسٹریٹ کے ساتھ ان کے اردو دوست عملہ کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، جو ساتھ ہی کچھ معروضات بھی پیش کرتا ہوں جس سے اردو کے فروغ میں آسانی ہو. یہ دنیا کی دیگر ترقی یافتہ زبانوں کے ہم پلہ ہونے میں مدد ملے. آپ کا یہ کام اردو کی بقا فروغ کے لیے ایک ستون کی حیثیت رکھتی ہے، مگر اس میں کچھ عملی اقدامات کی ضرورت ہے جس سے حقیقی طور پر ترقی ممکن ہو. سب سے پہلے یہ غور کرنا ہوگا کہ اس کی بقا کے کیا اقدامات کیے جائیں. میں نے ذاتی طور پر محسوس کیا ہے کہ اردو کی محفلوں میں سامع مل جاتے ہیں، مگر اگلے دن کوئی عمل دکھائی نہیں دیتا اور اس طرح کی محفل محض ایک خانہ پوری کی مجلس بن کر رہ جاتی ہے. آپ دیگر زبانوں کی ترقی کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پائیں گے کہ زبان کا تعلق وہاں کے باشندوں کی اقدار سے ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک زبان زندہ ہے وہاں کے باشندوں کی تہذیبی جڑیں مضبوط ہیں، اور جب زبان مردہ ہو جاتی ہے تو تہذیب بھی مردہ ہو جاتی ہے. مثلاً چین نے اپنی زبان پر محنت کی اور مندارین کو زندہ رکھا تو چینی قومیت کی مضبوطی کو دیکھا جا سکتا ہے. اور اتاتورک نے جب ترکی زبان کو لاطینی انداز سے لکھنا شروع کیا اور انہیں دیگر یورپی زبانوں سے یکسانیت دکھانے کی کوشش کی تو وہاں کے لوگ اپنی تہذیب کی جڑیں بھول گئے یا کھوکھلے ہو گئے. اس بات کی تقویت کنفیوشس کے کلام سے بھی ہوتی ہے کہ اس سے پوچھا گیا کہ اگر کسی ملک کا نظم و نسق آپ کو دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ کنفیوشس نے جواب دیا، میں زبان پر نظر ثانی کرتا ہوں کہ وہ اگر زبان ناقص ہو تو الفاظ خیالات کی صحیح ترجمانی سے قاصر ہوتے ہیں، اور اگر خیالات کو اچھی طرح نہ سمجھا جائے تو جو کام کیا جانا چاہیے وہ صحیح طور پر نہیں کیا جا سکتا ہے. جب فریضے اپنے تقاضوں کے مطابق سر انجام نہ دیے جائیں تو عادات و اطوار اور ثقافتی اقدار بگڑ جاتی ہیں، جیسا ہم یہاں محسوس کر رہے ہیں. اور جب عادات و اطوار بگڑ جائیں تو عدل و انصاف غلط روش اختیار کر لیتا ہے، اور عدل و انصاف غلط روش اختیار کر لے تو حیرت زدہ عوام نہیں جانتے کہ وہ کیا کرے. وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کاموں کا انجام کیا ہوگا. اسی لیے زبان سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں. اس اقتباس سے مجھے صرف زبان کو اہمیت کو بتانا مقصد نہیں تھا، بلکہ کسی ملک کی تہذیب کی گراوٹ اور بربادی کے لیے اس ملک پر حملہ کرنے کے بجائے اس میں اپنی زبان کو سمو کر فکری سانچے کو تبدیل کر دیا جائے تو لوگ وہی سوچیں گے جو حاکم قوم کی زبان سوچ رہے ہیں. یہی حال اردو سے وابستہ اشخاص کا ہے جو اپنی زبان سے دوری کے سبب ان کا حال یوں ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. اس لیے وقت کے رہتے راہ راست پر آ جائیں تو ان کا بھلا ہوگا، اور آنے والی نسلیں بھی یاد کریں گی کہ اکابرین کا سرمایہ پڑھنے کے قابل بنا کر گئے ہیں. اگر ایسا نہ کر پایا تو ان کا حش ایسا ہی ہوگا کہ جب پتا درخت سے ٹوٹ جاتا ہے تو کچھ دنوں مہینوں کے بعد اپنا وجود یا شناخت کھو دیتا ہے، جو آپ کا حل ہونے کا لگ رہا ہے. مجھے اندیشہ ہے آج یہی حال ملک کے باشندوں کا ہو رہا ہے. گنگا جمنی تہذیب کا پارا نکل رہا ہے اور مغربی تہذیب ہم پر اور ہماری نسلوں پر حاوی ہوتی جا رہی ہے.
میں تجربات کو مسرد نہیں کرتا، بلکہ صحت مند تجربہ اور غیر صحت مند تجربہ کے مابین جو سچائی ہے اس کی طرف آپ کو راغب کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی زبان صدیوں تھپیڑے کھا کر جوان ہوتی ہے، اس میں کوئی توازن قائم ہوتا ہے جس سے اپنی مکمل شناخت قائم کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ جہاں تک اردو کا سوال ہے تو اس زبان کو پرکشش بنانے میں اکابرین کی صدیوں کی محنت اور کاوش کو غیر صحت مند تجربات کے ذریعے خراب کر دینا، وہ بے تعداد بنانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اب سوال اٹھتا ہے کہ اس تبدیلی پر قابو کیسے پایا جائے؟